پیرامڈز آف ایجپٹ 4600 سال پرانے پیرامڈز آف ایجپٹ، جن کا شمار دنیا کی عظیم تعمیرات میں ہوتا ہے اور جو 7 ونڈرز میں سے ایک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیرامڈز آخر کس نے کس لیے بنائے، کب بنائے اور کیوں بنائے؟ کیا یہ اہرام مصر کسی خلائی مخلوق نے بنائے؟ یہی سب کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اب تک ایجپٹ میں تقریباً 118 پیرامڈز دریافت ہوئے ہیں۔ دراصل یہ پیرامڈز اس وقت کے فیروز کے لیے ڈومز یعنی مقبرے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ایجپشنز کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد ان کے فیروز اوسیرس دیوتا بن جاتے ہیں اور بادشاہ کے بعد کی زندگی میں زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی روح زندہ رہے، اور روح کو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے زندہ لوگوں کی طرف سے کھانا فراہم کیا جائے، اور روح کے لیے دن کے وقت بادشاہ کے جسم کے ساتھ آرام کرنے کے لیے ایک فزیکل پلیس کی بھی ضرورت تھی۔ اسی لیے ایجپشنز فیروز کی جسموں کو ممیفیکیشن کے ذریعے پریزرو کرتے تھے تاکہ ان کی روح زندہ رہے اور ان کی باڈی کو سٹور کیا جا سکے۔ ایجپشنز اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد فیروز کی روح کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا تعلق فیروز کی دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ فیروز کو ان کی تمام خزانوں سمیت دفن کر دیتے تھے۔ ان پیرامڈز میں سب سے مشہور پیرامڈز آف گیزا ہے۔ ان میں سب سے بڑا پیرامڈ آف خوفو ہے، جس کو 2600 BC میں خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ خوفو فورتھ ڈائنیسٹی کے سیکنڈ بادشاہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی پیرامڈ آف خافرے ہے، جو کنگ خافرے کے لیے 2550 BC میں بنایا گیا تھا، جو فورتھ ڈائنیسٹی کے فورتھ کنگ اور خافرے کے بیٹے تھے۔ تیسرا پیرامڈ آف منکاورے ہے، جو 2510 BC میں کنگ منکاورے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ منکاورے فورتھ ڈائنیسٹی کے 5ویں کنگ اور خافرے کے بیٹے تھے۔ اہرام مصر ایک تعمیراتی معجزہ ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پیرامڈ خلائی مخلوق یا پھر ایلینز کی مدد سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اسپیس ایکس کے سربراہ ایلون مسک نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے مطابق اہرام مصر کی تعمیر میں خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، جس کے بعد مصر نے ایلون مسک کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی تاکہ وہ جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کر سکے کہ اہرام مصر کی تعمیر خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ انسان نے کی ہے۔ لیکن اب بھی بہت سے لوگ یہی گمان رکھتے ہیں کہ یہ ایلینز کی مدد سے تعمیر کیے گئے، کیونکہ یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ کس طرح یہ لوگ اس وقت ماڈرن مشینریز کے بغیر یہ شاندار عمارت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان سارے پیرامڈز میں سب سے بڑے پیرامڈ آف خوفو کی اونچائی تقریباً 146 میٹرز یعنی 481 فیٹ ہے۔ اس کی ہر ایک سائڈ کی بیس لائن تقریباً 230 میٹرز یعنی 756 فیٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 2.3 ملین پتھر استعمال کیے گئے، جس میں 5.5 ملین ٹن لائم سٹون، 5000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورٹار کا استعمال کیا گیا۔ پیرامڈ آف خوفو کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن ہے۔ اگر ہم اسے اس وقت کی دنیا کی بلند ترین بلڈنگ برج خلیفہ سے کمپیئر کریں تو اس کا وزن صرف اور صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ اس پیرامڈ میں استعمال ہونے والے ہر ایک پتھر کا وزن تقریباً 50 ٹن ہے، جو کہ صدرن ایجپٹ کے علاقے اسوان سے لائے گئے تھے، جو ان پیرامڈ سے 800 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جبکہ گرینائٹ کا پتھر 500 میل دور سے لایا جاتا تھا۔ لیکن آرکیالوجسٹ اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اتنے وزنی پتھر کیسے لائے گئے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تانبے کے ٹولز کے ساتھ کانوں سے بڑے بڑے پتھر تراشے گئے اور پھر ان بلاکس کو گھسیٹ کر پوزیشن میں لایا گیا تھا۔ لیکن
برطانیہ کے چینل 4 پر اہرام مصر پر بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا ہے کہ آرکیولوجسٹ نے 4 سال قبل پیپائرس مینوسکرپٹ، ایک کشتی کا ڈھانچہ اور پانی کی گزرگاہ اہرام کے پاس سے دریافت کی ہے۔ آرکیولوجسٹ پیری ٹیل کے مطابق خط کو لکھنے والا، جس کا نام میریئر تھا، اور وہ 40 ملاحوں کے گروہ کا سربراہ تھا جن کا کام دریائے نیل کے ساتھ بنائی گئی کینال سے پتھر ڈھونڈ کر لانا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پتھر کشتیوں کے ذریعے لائے گئے تھے۔ پیرامڈ آف خوفو کو مکمل ہونے میں تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا۔ اینشنٹ گریکس اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ اہرام غلاموں کے ذریعے بنائے گئے تھے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ان اہرام کو بنانے میں تقریباً 10,000 اسکلڈ ورکرز نے کام کیا۔ ایجپٹ کے آرکیولوجسٹ زاہی خواص نے سن 1990 میں ان اسکلڈ ورکرز کے مقبرے دریافت کیے، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ مصری تھے اور غلام نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ عام لوگوں سے جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ قابل اور ذہین تھے۔ ان کے دیہاتوں سے ملنے والے بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیر کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ 1989 میں رابرٹ بویل نے ایک تھیوری پیش کی جسے اورینٹ کوریلیشن تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے مطابق گیزا کی 3 اہرام اورینٹ بیلٹ کی 3 ستاروں کے ساتھ بالکل سیدھ میں ہیں۔ ایجپشنز کا خیال تھا کہ ان کے فرعونوں کی روحیں ان ستاروں کے ذریعے آسمان پر جائیں گی، لیکن جب 1999 میں اسٹرونامرز نے اورینٹ کوریلیشن تھیوری کو ٹیسٹ آؤٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اورینٹ سٹارز ان پیرامڈز کے ساتھ ایگزیکٹلی الائن نہیں کرتے۔ لیکن کچھ اسٹرونامرز کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سٹارز اب پیرامڈ آف گیزا کے ساتھ ایگزیکٹلی الائن نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بیرونی موسم سے قطع نظر اہرام کے اندر کا درجہ حرارت 68 ڈگری فارنہائٹ یا پھر 20 ڈگری سیلسیس پر برقرار رہتا ہے۔ ان پیرامڈز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے 4 ڈائریکشن نارتھ، ویسٹ، ساؤتھ اور ایسٹ کی طرف ایگزیکٹلی پوائنٹ کرتی ہے۔ اس طرح کے ایگزیکٹ پوائنٹس کو بغیر کسی ماڈرن کمپس کے حاصل کرنا اس کو اور بھی فیسینیٹنگ بناتی ہے۔ حیران کن طور پر ان پیرامڈز کے ایسٹرن اور ویسٹرن والز کو ایگزیکٹلی نارتھ پول کی ڈائریکشن میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ان پیرامڈز میں ابھی بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں جس کو ڈسکور کرنا ابھی باقی ہے، جس کی کھوج میں ابھی بھی بہت سے آرکیولوجسٹ اور ایجپٹولوجسٹ لگے ہوئے ہیں۔